दहशत गर्दों को उठाकर बहरे हिंद में डबो देंगे। पहले भी दहशत गर्दी का खात्मा किया, इस बार भी कुचला जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान, कहा कलअदम टीटीपी अफगान तालिबान गठजोड़ के ठोस सबूत हैं। दुश्मन दहशत गर्दों को हर तरह के वसाइल फराहम कर रहा है। कौमी पैगाम अमन कमेटी से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क में कौमी यकजहती और इत्तेहाद की जरूरत है। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म सेहत कार्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए सेहत कार्ड का इजरा किया जा रहा है। सेहत होगी तो तालीम, खेल सब कुछ हो सकेगा। सेहत होगी तो मुखालिफिन को शिकस्त दे सकेंगे। महमूद खान अचकजई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने तकर्रुरी का नोटिफिकेशन PTI रहनुमाओं को दिया। ARY न्यूज ने 30 दिसंबर को खबर दी थी हुकूमत अपोजिशन लीडर के लिए महमूद अचकजई पर मुत्तफिक है। सेनेट में अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी के लिए राजा नासिर अब्बास का नोटिफिकेशन तैयार है, जो पीर को जारी कर दिया जाएगा। चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर की जिम्मेदारी खत्म होने पर नोटिफिकेशन जारी करेंगे। महमूद अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुर नवाज शरीफ ने कराया। महमूद खान अचकजई ने शायद नवाज शरीफ से बराह रास्त राबता किया हो। इक़दाम आने वाले दिनों में वसी तर मिसाक़ जमहूरियत की बुनियाद बन सकता है। JUI रहनुमा कामरान मुर्तजा कहते हैं हो सकता है नवाज शरीफ के दिल में भी कोई बात हो, उनका भी बातें करने को दिल करता हो, वो भी चाहते हों हुकूमत इख्तियारात के साथ मिले। ये इसी तरफ एक कदम लगता है। महमूद खान अचकजई JUI के भी अपोजिशन लीडर हैं। आखिरकार हमें हमारा हक मिल गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है महमूद खान अचकजई के अपोजिशन लीडर बनने से हालात बेहतर होंगे। मुज़ाकरात का मैंडेट महमूद अचकजई और राजा नासिर अब्बास के पास है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं वज़ीर आज़म की अपोजिशन को दी गई मुज़ाकरात की दावत अब भी बरकरार है। PTI वाले बानी से मुलाकात का गलत इस्तेमाल करते हैं। महमूद अचकजई वज़ीर आज़म से मुलाकात में बानी से मुलाकात का मामला रखें। मज़ाहिमत के बाद भी तो मफाहिमत ही होती है। बातचीत से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। बानी ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकजई को दिया है, वही बेहतर फैसला कर सकते हैं कि क्या करना है। लाहौर ATC में पेशी पर लाए गए शाह महमूद कुरैशी की गैर रस्मी बातचीत, कहा जंग में पाकिस्तान ने भारत को बड़ा अच्छा जवाब दिया, लेकिन भारत बाज आने वाला नहीं, वो दोबारा हरकत कर सकता है। हमारा अफगानिस्तान से जायज मुतालबा है उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अगर अफगानिस्तान इस्तेहकाम चाहता है तो उसे पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात रखना होंगे। जेल में कैद हूँ, दुआ करें मुझे इज्जत से रिहाई नसीब हो। 9 मई को नून लीग का दफ्तर जलाने के केस में शाह महमूद कुरैशी की उबूरी जमानत में 13 फरवरी तक तौसी। बानी PTI की किससे मुलाकात करानी है और किससे नहीं, इसका इख्तियार जेल सुप्रिटेंडेंट के पास है। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा जेल इंतजामिया के मुताबिक बानी PTI को तमाम सहूलतें मुयस्सर हैं। रोजाना तिब्बी मुआयना होता है, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक खाना दिया जाता है। हर हफ्ते अहलिया से मुलाकात भी कराई जाती है। जेल मैनुअल के तहत सियासी मुलाकातें नहीं कराई जा सकती। सेनेटर अली जफर ने कहा मुलाकातों को सियासी कह देना सिर्फ एक बहाना है। अदालतों के फैसले मौजूद हैं, हफ्ते में 2 दिन मुलाकातों के लिए तय हैं। पेम्स अस्पताल की 3 रुकनी टीम ने अडियाला जेल में बानी PTI का तिब्बी मुआयना किया, कुछ दवाएं तजवीज की। कराची पोर्ट पर कपड़े के कंटेनर में खौफनाक आतिशज़दगी, आग लगने से 2 दर्जन से जायद कंटेनर जल गए। तर्जुमान रेस्क्यू कहते हैं आग पर काबू पा लिया गया है, कूलिंग का अमल जारी है। वाशक में 2 तेल बरदार गाड़ियों में तसादम, 5 अफराद जाम बहक। हादसे के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। झुलसकर जाम बहक होने वाले अफराद का ताल्लुक नोशकी और वाशक से है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान का FC नॉर्थ हेडक्वार्टर्स का दौरा। FC बलूचिस्तान नॉर्थ के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी ने शोहदा की लाजवाब कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया।
وزیر داخلہ نے کہا فتنہ ہندوستان کے خاتمے کے لیے ایف سی کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ نے تربت میں فرنٹیئر کور بلوچستان ساؤتھ ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ کیا۔ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے زیر تعمیر اسپتال کا دورہ بھی کیا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا وفاقی حکومت اسپتال کو جلد فنکشنل کرنے میں ہر ممکن تعاون کرے گی۔ رواں سال کی سب سے بڑی مصنوعی ذہانت اور ٹیکنالوجی شوکیس کی افتتاحی تقریب۔ وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی شہزاد فاطمہ نے خطاب میں کہا مصنوعی ذہانت پر محض گفتگو کے بجائے عملی اقدامات کی جانب پیشرفت ناگزیر ہے۔ انڈس اے آئی پالیسی صنعت اور ٹیلنٹ کو یکجا کرنے کا سبب بنے گی۔ اے آئی کے ذریعے مختلف شعبوں میں بروقت سرمایہ کاری کامیاب مستقبل کی بنیاد ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے گوشوارے جمع نہ کرانے پر 32 اراکین قومی اسمبلی 9 سینیٹرز کی رکنیت معطل کر دی۔ خالد مقبول صدیقی، اختر مینگل، سائرہ تارڑ، مہرین رضا بھٹو، علی موسیٰ گیلانی، عبد القادر گیلانی، میر علی خان مکسی اور دیگر شامل۔ خیبر پختونخوا کے 28 اور بلوچستان اسمبلی کے 7 اراکین صوبائی اسمبلی کی رکنیت بھی معطل کر دی گئی۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں امریکہ کی ایران کو دھمکیاں۔ امریکی مندوب مائک والز نے کہا ایران میں قتل و غارت روکنے کے لیے تمام آپشن زیر غور ہیں۔ ایران نے مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی ہے لیکن وہ کہتا کچھ اور کرتا کچھ اور ہے۔ انہوں نے ایران پر صدر ٹرمپ کے قاتلانہ حملے کی سازش میں ملوث ہونے کا الزام بھی لگایا۔ ایرانی مندوب نے کہا ایران کے داخلی معاملات میں کسی کی مداخلت قبول نہیں۔ نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیمیں اسرائیلی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ امریکہ کا ایران کی صورتحال پر اجلاس بلانا شرمناک ہے۔ مستحکم اور پرامن ایران پاکستان کے مفاد میں ہے۔ ایران کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب۔ کہا ہم ایران اور خطے کی صورتحال کا قریب سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ایران اور خطے کی صورتحال پر تشویش ہے۔ اقوام متحدہ کا چارٹر طاقت کے استعمال کی مخالفت کرتا ہے۔ بیرونی مداخلت یو این چارٹر کے خلاف ہے۔ روس اور چین کی ایران میں امریکی مداخلت کی مذمت۔ چینی مندوب نے کہا مشرق وسطی میں ایک اور جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ روسی مندوب کا کہنا تھا ایران میں بیرونی مداخلت بین الاقوامی امن کے لیے خطرہ ہے۔ ایف پی سی سی آئی کا 5 سالہ صنعتی پالیسی کا مطالبہ۔ صدر عاطف اکرام شیخ کہتے ہیں حکومت اور نجی شعبہ مل کر عملی اقدامات کرے۔ سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بحالی ہی ملک کو معاشی استحکام کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے۔ ایس ایم تنویر نے کہا صنعتوں کو انتہائی مہنگی بجلی دے کر بھاری ٹیکس لیے جا رہے ہیں۔ 2 سال میں 150 ٹیکسٹائل یونٹ بند ہو گئے۔ وزیر اعظم سے درخواست ہے وینٹیلیٹر پر موجود انڈسٹری کو بچا لیں۔ موسم سرما میں گیس کی بڑھتی طلب، سوئی صدرن انتظامیہ کا نیا اقدام۔ صنعتی صارفین، کیپٹو پاور پلانٹس اور سی این جی اسٹیشنز کو 48 گھنٹے کے لیے گیس بند کرنے کا فیصلہ۔ سی این جی اسٹیشنز اور صنعتوں کو کل صبح 8 بجے سے 48 گھنٹے کے لیے گیس بند رہے گی۔ اقدام گھریلو اور کمرشل صارفین کو بہتر پریشر دینے کے لیے کیا گیا۔ متنازع ٹویٹ کیس میں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے دوبارہ وارنٹ گرفتاری جاری، سماعت کل تک ملتوی۔ تفتیشی افسر نے بتایا ملزمان روپوش ہیں، اسی وجہ سے گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی۔ ٹیمیں نکلی ہوئی ہیں۔ جج نے کہا ڈی آئی جی آپریشنز وارنٹ گرفتاری پر فوری عمل درآمد کرائیں۔ اسلام آباد سیشن عدالت کا ایس پی لیول کے افسر کو وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کے لیے مقرر کرنے کا حکم۔ گرفتاری کے لیے 24 گھنٹے کا وقت دے دیا۔ نئی دہلی کی کٹ پتلی بھارتی عدالت نے جھوٹے مقدمے میں آسیہ اندراوی کو مجرم قرار دے دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت پسند فہمیدہ صوفی اور ناہیدہ نسرین کو بھی قصوروار قرار دیا گیا۔ سزائیں کل سنائی جائیں گی۔ حریت پسند رہنما آسیہ اندراوی کو اپریل 2018 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے اندرونی اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔
لیک ایک آڈیو اور اندرونی ذرائع کے مطابق سربراہ ہیبت اللہ اخندزادہ اور کابل میں موجود طاقت پر وزراء کے درمیان رسہ کشی شدت اختیار کر گئی۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق انٹرنیٹ اور فون بند اور بحال کرنے پر اندرونی دراڑ واضح ہو گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ سے متعلق بورڈ آف پیس قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ سوشل میڈیا ٹروتھ پر لکھا، بورڈ اراکین جلد نامزد کیے جائیں گے۔ بورڈ کا مقصد عسکری گروپوں کو ہتھیاروں سے پاک کرنا اور عارضی فلسطینی حکومت قائم کرنا ہے۔ گزشتہ روز امریکی حکام نے بتایا تھا بین الاقوامی استحکام فورس کی مزید معلومات 2 ہفتوں میں جاری کی جائیں گی۔ حماس کے غیر مسلح ہونے کو یقینی بنانے کے لیے اس سے بات کی جائے گی۔ یورپی ممالک کے فوجی دستے گرین لینڈ پہنچنا شروع ہو گئے۔ فرانس، جرمنی، ناروے اور سویڈن نے محدود تعداد میں فوج بھیج دی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کا کہنا ہے یورپی فوجی دستوں کی تعیناتی امریکی صدر کے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہوگی اور نہ ہی گرین لینڈ کے حصول کے ہدف کو متاثر کرے گی۔ امریکی صدر نے وینزویلا کی اپوزیشن رہنما کی جانب سے دیا گیا نوبل امن انعام قبول کر لیا۔ ماریا کورینا نے ڈونلڈ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے دوران اپنا نوبل امن انعام پیش کیا۔ کہا کہ میڈل صدر ٹرمپ کو وینزویلا کی آزادی کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف میں دیا۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ماریا کا شکریہ ادا کیا۔ کون زیادہ فٹ ہے؟ امریکی اور جاپانی وزیر دفاع کے درمیان مقابلہ۔ ورجینیا میں طے شدہ ملاقات سے قبل دونوں رہنماؤں نے اکٹھے ورزش کی۔ امریکی سیکرٹری دفاع کے مقابلے میں جاپانی ہم منصب جلدی ہار مان گئے۔ پی آئی اے کا انڈونیشیا کی قومی ایئر لائن گارودا سے معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدہ جولائی 2027 تک برقرار رہے گا۔ پاکستانی برآمد کنندگان کو عالمی منڈیوں تک بلا تعطل اور آسان رسائی حاصل ہوگی۔ پاکستانی ایکسپورٹرز کارگو جدہ اور کوالالمپور کے ذریعے جکارتا اور دیگر عالمی شہروں تک جائے گا۔ میلبرن، سنگاپور، ہانگ کانگ، بینکاک کے لیے بھی کارگو سہولت ملے گی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں شدید سردی۔ چترال کے ندی نالوں میں پانی جم گیا۔ اسکردو میں موسم سرما کی پہلی برف باری۔ خیبر پختونخوا میں آج سے 23 جنوری تک بارش متوقع۔ 20 سے 23 جنوری پنجاب میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی سندھ میں 22 اور 23 جنوری کو بارش کی پیش گوئی۔ اسلام آباد میں دھند کے باعث حد نگاہ متاثر، آئندہ ہفتے بارش متوقع۔ سرے لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی۔ آج شب معراج ہے۔ مسجدوں میں خصوصی محافل اور دعاؤں کے اہتمام کی تیاری۔ مسجدوں کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ بگ بیش میں اسٹیو اسمتھ کا بابر کو اسٹرائک دینے سے انکار۔ اوور کی آخری بال پر اسمتھ نے بابر کو سنگل لینے سے منع کر دیا۔ اسمتھ پاور سرج کا اوور خود کھیلنا چاہتے تھے۔ بابر سنگل نہ لینے پر ناراض نظر آئے۔ اسمتھ نے پاور سرج کے اوور میں 32 رنز بنائے، جو بگ بیش کی تاریخ میں ایک اوور میں سب سے زیادہ رنز ہیں۔ اسمتھ نے میچ کے بعد کہا، لگتا ہے بابر سنگل نہ لینے پر ناراض ہیں۔ اسٹیو اسمتھ اور بابر نے 141 رنز کی اوپننگ شراکت بنائی۔ اسمتھ نے 42 گیندوں پر سنچری، بابر نے 39 میں 47 رنز بنائے۔ اور پاکستانی ٹیم کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن کا فیملی کے ہمراہ لاہور کے تاریخی مقامات کا دورہ۔ ہیسن نے اہلیہ اور بچوں کے ساتھ بادشاہی مسجد اور اندرون لاہور کی سیر کی۔ سوشل میڈیا پر لکھا، خوشی ہے، پاکستان کی خوبصورتی دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔